السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنی مصروف ترین زندگی میں قیمتی وقت نکالا اور یہاں آئے اس کتاب کی رونمائی کے لیے. اور ان تمام افراد کو شاباش بھی دینا چاہوں گی جو مینٹل اینڈ ایموشنل ہیلتھ کو ایک وہم نہیں سمجھتے. گرین زون کے حوالے سے تو ہم کافی زیادہ بات کر چکے ہیں. اپنی بات کرنے سے پہلے میں ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ جو چیز میں نے اچیو کری تھرو گرین زون وہ ہم نے بہت عام لوگوں میں اپنا میسج پہنچایا. ہم نے عام لوگوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ ایموشنل ہیلتھ بھی ایک چیز ہوتی ہے جو مینٹل ہیلتھ سے پہلے آتی ہے. تو چونکہ ہم سب کا تعلق جو ہے وہ بیک ہوم پاکستان انڈیا, ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ جس کو مینٹل ہیلتھ ہے وہ تو پاگل ہے, اور پاگل تو کوئی نہیں کہلانا چاہتا. تو مینٹل ہیلتھ کو ہم چھپاتے ہیں, انڈر دا رگ کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات نہیں کرتے اور اسے مزید خراب کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو کہ مینٹل ہیلتھ اور فزیکل ہیلتھ دونوں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. جب آپ کی مینٹل ہیلتھ ایموشنل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی فزیکل ہیلتھ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. آپ کا برین جب تک لے سکتا ہے بوجھ وہ لیتا ہے, دباؤ وہ لیتا ہے, اور پھر وہ آپ کی باڈی پہ وہ ریلیز کرتا ہے. تو آپ کو ہائی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, اور کیونکہ فزیکل ہیلتھ ایک ایسی چیز ہے جس کی طرف ہماری توجہ فوراً جاتی ہے, لہٰذا لوگ اس پر فوراً ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں, بات کرتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ایموشنل ٹراما سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں, یا آپ کسی سٹریس میں ہیں, انزائٹی کا شکار ہیں, پریشان ہیں, دکھی ہیں, تو آپ یہ بات کہنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں دوڑتے. تو گرین زون کے ذریعے ڈاکٹر آپ کے گھروں میں پہنچ چکا ہے. آپ کب تک بچیں گے؟ مینٹل ہیلتھ سے جڑے ٹیبو کی پرواہ کیے بغیر آپ نے بہت بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے بارے میں جاننا چاہا, اور ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے گرین زون کے پیروکار خالد سہیل سے رابطہ کیا, جو میں سمجھتی ہوں کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا بہادری کا اسٹیپ ہے. میں آپ تمام خواتین و حضرات کو جو آج یہاں اس تقریب میں موجود ہیں مبارکباد دینا چاہتی ہوں کہ جذباتی صحت پر لکھی گئی اس کتاب پرسکون زندگی کی طرف 7 قدم کے بارے میں کچھ باتیں جان کر آپ آلریڈی پرسکون زندگی کی طرف ایک چوتھائی قدم بڑھا چکے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں گزشتہ 15 سالوں سے پیر ڈسٹرکٹ اسکول بورڈ میں ایز این اسپیشل ایجوکیٹر مینٹل ہیلتھ کاؤنسلر کے طور پہ کام کر رہی ہوں. اور ڈیورنگ کووڈ یہ ہوا کہ ہم سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں مقید ہو گئے, اور اس کی وجہ سے جو آئسولیشن ہوئی, کیونکہ ہم ہارڈ وائر ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کے سیکھتے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم اپنی دل کی بات کہتے ہیں, جس سے ہماری مینٹل ہیلتھ ایموشنل ہیلتھ بیلنس رہتی ہے. تو جب ہم اپنے گھروں میں بند ہو گئے اور تو اس سے دباؤ بہت بڑھا, مینٹل ہیلتھ کے اوپر, ایموشنل ہیلتھ کے اوپر جو دباؤ بڑھا, اس میں لوگ پریشان تھے لیکن اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. میں اس وقت گوگل کلاس روم کے تھرو آن لائن پڑھا رہی تھی, اور جب میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی تھی تو میں تقریباً اس گھر کے ڈرائنگ روم میں موجود ہوتی تھی, اور بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ ماں باپ کی بحث مباحثہ, لڑائی جھگڑا مجھے سب سنائی دے رہا ہوتا تھا. اور وہ اکثر بھول جاتے تھے کیونکہ ہم یہ کرتے تھے کہ بچوں کو پڑھایا, ان کو ورک شیٹ دی, اور اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا میوٹ کر کے اپنا ویڈیو آف کر لیا اور چائے کا کپ لے کے آرام سے بیٹھ گئی. لیکن میں سن سب رہی ہوتی تھی. کئی دفعہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں جو ہے وہ انٹروین کروں اور لوگوں کو جنٹلی یہ بتانے کی کوشش کروں کہ جب آپ بچے کے سامنے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو اس سے بچے کی ذہنی صحت پہ, اس کی جذباتی صحت پہ کیا اثر پڑ رہا ہے. لیکن اپیل بورڈ کی اپنی پرائیویسی کی پالیسیز ہیں, اور مجھے اپنی جاب بہت عزیز تھی, لہٰذا میں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکی, اور سوچتی رہی کہ اتنی ساری نالج ہے, اتنا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کام کر چکی ہوں, کس طرح میں لوگوں تک پہنچوں.
اسی دوران سہیل صاحب سے بات چیت ہوتی رہتی تھی اور سہیل صاحب نے مجھے اپنی ایک ورک بک گرین زون ورک بک ترجمے کے لیے دی. میں نے اردو میں اس کا ترجمہ کیا. جیسے ہی وہ ترجمہ ختم ہوا سہیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ ہم جو ہے ایک تجرباتی پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اور زہرا جو ہیں وہ اس میں ایز اے کو کاؤنسلر میرے ساتھ آئیں. نیکی اور پوچھ ہم دونوں تو فوراً تیار ہو گئے اور ایوری سنڈے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایوری سنڈے ہم لوگ جو ہیں وہ 7 ویکس کے لیے ہم 3 گھنٹے اپنا ورکشاپ رن کریں گے. ہم سب نے جیسے سہیل صاحب نے بتایا اعلان کیا گیا, ہمیں بہت سارے خطوط موصول ہوئے. اس میں سے سہیل صاحب, میں نے اور زارا نے بیٹھ کے لوگ ان کے جو خط انہوں نے ہمیں لکھے تھے کہ کیوں انہیں چاہیے ہماری ہیلپ, اس میں سے کچھ لوگوں کو سلیکٹ کیا, 12 لوگوں کے قریب, اور ہم نے اپنا پروجیکٹ اسٹارٹ کیا. تو تو یہی ہوا, طے کچھ نہیں ہوا. سہیل صاحب کے ساتھ کام کرنے میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ طے کچھ نہیں ہوتا, گو ود دا فلو. اور مجھے تو بہت عادت ہے اپنی اسپیس لینے کی. تو جب ہم نے شروع کیا اپنا پروجیکٹ اور سہیل صاحب نے اسٹارٹ کیا, شروع میں ایکسپلین کیا پروگرام کیا ہے, اور جو ٹرانسلیشن تھی وہ میں اور سہیل صاحب مل کے ہم اس کو ایکسپلین کرتے تھے کہ آج کے ویک میں ہم کس چیز کے بارے میں ٹرین کریں گے. اور سب لوگ اپنی اپنی ویک کی جو وہ اسٹوری لکھ کے لاتے تھے کہ وہ کتنا فیصد گرین زون میں رہے, کتنے فیصد یلو زون میں رہے, کتنے فیصد وہ ریڈ زون میں رہے. سب اپنی اپنی اسٹوریز اپنی اپنی ڈائری پڑھتے تھے. ان کی ڈائری پڑھنے کے بعد ہم مجھے اور زارا کو فیڈ بیک ہم نے خود ہی وہ لے لیا کہ ہم اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں. اور ہم جو لوگ ہمیں ڈائری پڑھ پڑھ کے سناتے تھے, جب وہ پڑھ رہے ہوتے تو اس دوران ہم نوٹس لے لیتے تھے. پھر ہم اپنے نوٹس ان کو پڑھ کر سناتے تھے کہ ہم نے آپ کی ڈائری میں بیہائنڈ دا سین یہ چیز آبزرو کی ہے. اور بہت فائدہ لوگوں نے ہمیں یہ رپورٹ کیا کہ اس نشاندہی سے بالکل کیجولی بتانے سے, اینڈ میں فیڈ بیک دینے سے ان کو بہت فائدہ ہوا. بہرحال وہ پروگرام شروع میں 7 ویکس چلا, اس کے بعد ایک اور ہم نے گروپ رن کیا 7 ویکس کا. اس دوران ہم نے سوچا کہ کس طرح سہیل صاحب کو بہت زیادہ ای میلز موصول ہو رہی تھی. جیسے ہی وہ پروگرام آن لائن گیا, ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے ہم سے سوالات پوچھنا شروع کر دیے کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, اس کا حل بتائیں. خاص طور سے ہمیں بہت زیادہ ای میلز موصول ہو رہی تھی پاکستان سے. تو یہ طے کیا گیا کہ ایک گرین زون کمیونٹی کے نام سے ایک فیس بک پیج بنایا جائے اور اس پر انفارمیشن تھوڑی تھوڑی پوسٹ کی جائے, لائیو کیا جائے اپنے سیشنز کو, لوگوں کی کنسرن سے آف کورس, اور اس پہ ویڈیوز پوسٹ کی جائیں اور اس پہ جو معلومات ہم دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں. جیسے ہی ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا, اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے ایک سیلاب آ گیا. اتنے زیادہ کوئریز ہمیں ملنے لگی کہ ہمارا جواب دینا مشکل ہو گیا. سہیل صاحب تو بہت اچھی ٹائم مینجمنٹ کرتے. میں ایک فل ٹائم مدر ہوں, ایک فل ٹائم ایجوکیٹر ہوں, ایک فل ٹائم وائف ہوں. گھر سنبھالنے کا بہت شوق ہے, کھانا خود سے پکانے کا بہت شوق ہے. اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز میں دلچسپی ہے, تو میرے لیے تو ٹائم نکالنا بہت مشکل تھا. بہرحال پھر ڈیسائیڈ کیا گیا کہ بڑے پیمانے پر سیمینار کیے جائیں, اور ہم لوگوں نے سیمینارز کی ایک سیریز اسٹارٹ کی, جو اس میں تقریباً ایک وقت میں ہمارے پاس 50 to 100 لوگ سائن اپ کرتے تھے, اور ان پروگرامز میں ہم نے جو معلومات بھی ہم سیمینارز کے تھرو گرین زون کے حوالے سے دے سکتے تھے دی. اچھا, میں تھوڑا سا اسٹوری کو پیچھے لے جا کر بات کرنا چاہوں گی کہ خالد سہیل سے میری ملاقات ہوئی جب میں کینیڈا میں بالکل نئی تھی, 2006 کی بات ہے. اور جیسے ہوتا ہے نئے امیگرینٹس کے ساتھ, آپ یہاں آئے ہیں ڈگریاں لے کر, آپ اسٹرگل میں ہیں, کیا کروں, کیا پڑھوں, کہاں سے نوکری لوں. تو اتنی ہمارا ملنے جلنے کا سلسلہ مستقل نہیں رہ سکا. 2010 میں میں اپنی اسپیشل ایجوکیشن میں اپنی ڈگری لے رہی تھی, تو زارا میرے گھر آئی ہوئی تھی, اور زارا نے کہا کہ یار میرے ایک دوست ہیں خالد سہیل, تمہیں یاد ہے؟ ہاں وہ یہی ہیں قریب میں, تو ان سے ملنا ہے, تو میں بلا لوں انہیں گھر. میں نے کہا ہاں بلا لو. سہیل صاحب آئے, اور میں بہت امپریس ہوئی کہ ان کو پتا تھا کہ میں اسپیشل ایجوکیشن پڑھ رہی ہوں, تو وہ میرے لیے کتاب لے کے آئے, اور اس کتاب کا نام تھا گرین زون اسکولز. خیر اس وقت ہم نے تھوڑی سی گرین زون کے بارے میں بات ہوئی, لیکن جب بعد میں میں نے وہ کتاب پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کتاب میں بہت سارے ایسے نسخے تھے
جو میں اپنی پریکٹس میں اسکول میں اپلائی کر سکتی تھی. اچھا, میرا کام جو ہے میں اسپیشل نیڈ بچوں کے اندر سیلف ریگولیشن اسکلز ڈیولپ کرتی ہوں, لائف اسکلز ڈیولپ کرتی ہوں, ان کے جو گروس موٹر فائن موٹر اسکلز ہوتی ہیں ان کو ڈیولپ کرتی ہوں. تو بہت جسمانی اور ذہنی دونوں طرح کا کام. اس میں بہت کریٹیولی انکارپوریٹ کرنا سہیل صاحب کی اسٹریٹجیز کو بہت مزہ آنے لگا کہ آپ جو ہے وہ بچے کو یہ بھی سکھا رہے ہیں اور آپ چینج دیکھ رہے ہیں. ود ان 2 weeks آپ چینج دیکھ رہے ہیں اس بچے کے اندر کہ کس طرح وہ اس کے بیہیویئر میں ایک باقاعدہ چینج آیا. جو بچہ کرسیاں اٹھا کے ٹیچرس پہ پھینک رہا ہے, اسکول سے بھاگ رہا ہے, کیونکہ وہ جب وہ ریڈ زون یعنی کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو وہ بالکل دے لوز اٹ, اور سامنے کون ہے کیا نہیں ہے وہ بھول جاتے ہیں. لیکن وہ اس سے پہلے, غصے میں جانے سے پہلے وہ ہیپی ہوتے ہیں. اصل میں ہم بڑے ہوتے ہیں جو ہم ان کو اس جگہ لے جاتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا انوائرمنٹ ہی ریڈ ہے تو ہم کیا کریں, اگر میرے ان لاز مجھے تنگ کر رہے ہیں تو میں اس میں کیا. تو ایگزیکٹلی وہ پارٹ ہم ایڈلٹس پلے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. تو وہ سمجھ کے ان چیزوں کو پروگرامنگ میں انکارپوریٹ کر کے میں جب سے استعمال کر رہی ہوں گرین زون کو. جب سہیل صاحب نے کہا کہ دعوت دی کہ ہم لوگ یہ پروگرام اسٹارٹ کرتے ہیں اور میں نے پروگرام میں کیا تو بہت مزہ بھی آیا اور بہت ایسا لگا جیسے ایک ہوتا ہے نا آپ کو ایک آؤٹ لیٹ مل رہا ہے, آپ کو ایک ریکگنیشن بھی مل رہی ہے اس لحاظ سے. مطلب جتنا انکریج ہی کرتے ہیں تو سبھی کو پتہ ہے کہ وہ کتنا انکریج کرتے ہیں. لیکن میری اور سہیل صاحب کی دوستی تھوڑی سی مختلف اس لحاظ سے ہے کہ جب میں اپنے پروفیشنل رول میں ہوتی ہوں تو میں بالکل اس میں پروفیشنل رول میں. تو یا تو آپ مجھے لاجیکلی کنونس کریں, لاجیکلی مجھے سمجھائیں کہ اس کو یہ کرنے کا یہ پوائنٹ ہے, یا تو قائل ہو جائیں یا کر دیں, دوسری کوئی راہ نہیں ہے. تو سہیل صاحب نے بڑی ہارمونی کے ساتھ بڑے کام رہ کے مجھے ڈیل کیا. میں سن رہی ہوں سب کہہ رہے ہیں سمر بہت کام ہے, سمر میں بہت اسٹرکچر ہوں اور چیزوں کو سمجھنا لاجیکلی آپ مجھے ریسرچ دکھائیں آپ مجھے. تو ہم جب گروپ رن کر رہے ہوتے تو چھوٹے چھوٹے بہت سارے مسائل آتے تھے. So I have no shame to accept that I'm very challenging, کیونکہ میں اپنے طریقے سے میں ایک ایجوکیٹر ہوں اور ایجوکیٹرس کو بیماری ہوتی ہے چیزیں آرگنائز کرنے کی, ہر چیز بہت زیادہ آرگنائز کرنے کی. لیکن سہیل صاحب اور میرا مزاج اس لحاظ سے میں کہوں گی کہ سملر ہے کہ ہم دونوں کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ سیم پیج نہیں ہمیشہ. تو ایک تو یہ ہوا, یہ جو ایک چھوٹی سی بیک گراؤنڈ کہانی تھی ہمارے گرین زون کی کہ ہم نے کس طرح گروپس رن کیے, ہم نے سیمینارز کیے ساتھ مل کے, اور ہم نے فوکس گروپس بھی کیے جس میں ہم نے 1-on-1 لوگوں کو لیا اور بہت سنجیدہ ذہنی مسائل ان کے سنے اور ان کو جو بھی جس لمیٹڈ ٹائم میں جو بھی تھیراپی ٹیکنیکس بتا سکتے تھے وہ ہم نے ان کو بتائے. اچھا یہ سب میں نے بول دیا ہے. کتنے پیج رہ گئے؟ نہیں زیادہ پیج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اردو میں اس کتاب کو لکھنے کا مقصد میرا صرف اور صرف یہی تھا. میں نے یہ سہیل صاحب کو بہت زیادہ کہا کہ ہمیں اردو میں لکھنا چاہیے کیونکہ اردو میں یہ معلومات بالکل نہیں ہیں. گرین زون پرسکون زندگی کی طرف 7 قدم. جب میں نے ترجمہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں تو آلریڈی یہ 7 اسٹیپس پریکٹس کر رہی ہوں اپنی زندگی میں, اب میں اس سے آشنا ہو رہی ہوں. فرسٹ اسٹیپ تھا کہ آپ کے جو بھی ایموشنز ہیں آپ ان کو کانشیسلی واچ کریں, ان کو کانشیسلی سمجھیں کہ اگر آپ غصہ, کسی نے آپ کو کوئی کیسے آپ کو افینڈ کر کے غصہ دلا سکتا ہے. اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں یقیناً کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کی پرسنالٹی کا آلریڈی حصہ ہے, وہ ٹریگر ہوا ہے اور آپ نے اس کا ریئیکشن دیا. دوسری چیز تھی کہ جب آپ اپنے جذبات کو سمجھ لیں تو اس کو کانشیسلی کس طرح, جب آپ نے جذبات کو آپ نے واچ کیا, کانشیسلی دیکھا, اس کو آپ سمجھیں کہ کہاں سے رہی, اس کی سورس کیا ہے ان جذبات کی. پھر اپنے آپ کو اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے کہ ایسی ٹیکنیکس اپنائیں کہ اگر آپ فوراً ریڈ زون میں چلے جاتے ہیں, کوئی شخص آپ کو فار ایگزامپل اگر میں کسی دفتر میں کام کرتی ہوں اور میرا باس مجھے بار بار آ کے کچھ ایسی چیز بتاتا ہے جس سے میں بار بار ریڈ زون میں جا رہی ہوں, تو کیا وہ میرے بچپن میں
کوئی میرا استاد یا میرا فادر یا کوئی میرا بڑا بھائی یا کوئی دوست، کوئی وہ شخص تو نہیں ہے جو مجھے ٹریگر کر رہا ہے، تو مجھے یہ پہچاننا ہے۔ چوتھا یہ تھا کہ جب آپ پہچان لیں، آپ اس کو حد الامکان اپنے لحاظ سے اسٹریٹجیز بنا کے اپنے آپ کو اس ریڈ زون میں جانے سے بچائیں، اور اگر چلے جائیں تو کس طرح واپس آئیں، یہ بھی اسٹریٹجیز ہم پریکٹس کریں۔ جب مسئلہ بہت بڑا لگنے لگے، چیزیں اپنے ہاتھوں سے نکلنے لگے، کنٹرول سے باہر ہو جائیں، تو کسی دوست کی، سمجھدار دوست کی، کسی دوست کی صلاح لیں، کسی ایسے شخص کی جس کی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، اس سے مشورہ لیں، تھیراپسٹ کے پاس جائیں اگر آپ کو جانے کی ضرورت ہے، اور اپنے مسئلے کو سلجھائیں۔ جب آپ کا مسئلہ سلجھنے لگے تو آپ کو اس کو مینٹیننس لیول پہ آنا ہے۔ آپ کو جب آپ زیادہ تر گرین زون میں، یعنی ہیپی اینڈ ہیلدی فیل کرنے لگے، آپ کو دنیا سے زیادہ شکایتیں نہ ہوں، آپ کو غصہ کم آتا ہو، آپ کو گھبراہٹ، جھنجھلاہٹ نہ رہتی ہو، تو آپ ایسی اسٹریٹجی، وہ ہابیز کریں، وہ کام کریں جو آپ کی ہابیز تھی کبھی، جو آپ کو کرنا پسند ہے۔ اوکے، میں نے سوچا کہ مجھے اپنے بہت سارے سوالوں کے جواب ملے، کیونکہ میری پرسنالٹی ایسی ہے کہ مجھے نئے کام کرنے کا شوق ہے، تو میں ایک زمانے میں سوئمنگ سیکھی کینیڈا آ کر، بہت ٹائم لگا لیکن سیکھی۔ ایک زمانے میں یوگا کافی ریگولرلی کرتی تھی، ابھی بھی کر رہی ہوں۔ سنگنگ کا ہمیشہ سے شوق تھا، ٹیچر سے آن لائن کلاسز لے کے سنگنگ کر رہی تھی، نظمیں لکھتی تھی، رائٹنگ کرتی تھی۔ تو کسی نے یہ سوال پوچھا کہ کیا بے چینی ہے، ہر کچھ کیوں کرنا ہے؟ اور یہ سوال میرے اندر بھی آیا کہ ہر کچھ کیوں کرنا ہے، کیوں جاننا ہے؟ اور اس سوال کا جواب مجھے اس وقت ملا کیونکہ یہ تمام چیزیں کرنے سے میں ایک ہیپی اینڈ پازیٹیو زون میں رہتی ہوں۔ یہ اسٹیپس ہیں جو ہم نے اس کتاب میں اردو میں آسانی سے سب کے لیے ایکسپلین کیے ہیں۔ وہ ان لوگوں کی سٹوریز ہیں جو ہمارے ساتھ گروپس میں شامل تھے، کیا محسوس کر رہے تھے، کیوں آئے گروپ میں، پھر کس طرح انہوں نے اپنی ڈائریز لکھی، کس طرح انہوں نے اپنے